دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام شیگاؤں شہر کے نامور عالم دین حضرت اقدس مولانا محمد نعیم الرحمن صاحب مظاہری حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب قاسمی حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد عاصم خان صاحب اشرفی حفظہ اللہ تعالی، دعوت میڈیا یوٹیوب چینل کے ڈائریکٹر اور بہت ہی فعال اور متحرک ہر دل عزیز ہمارے رفیق حافظ عبدالحنان صاحب سلمہ اللہ تعالی، وہ دیگر بزرگان دین اور پیارے بچوں، ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم لوگ استقبال رمضان کے عنوان پر اس پروگرام میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور رمضان المبارک کے ان تمام فضائل و برکات سے ہم سبھی کو سرفراز فرمائے جو احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، آمین۔ پروگرام تو ہے یہ استقبال رمضان کا، لیکن آپ نے استقبال کر دیا ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام استقبال کرنے والوں کی نسلوں میں علماء ربانیین پیدا فرمائے، اور جس کام کی نسبت پر آپ نے میرا استقبال کیا ہے میں تو بہت گناہگار ہوں، لیکن یقیناً وہ کام بہت بڑا ہے کہ اس کے ذریعے حفاظت شریعت اور نفاذ شریعت کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دارالقضا اور اس ادارے کو تا قیام قیامت باقی رکھے، اور اس کے فیض کو اللہ تبارک و تعالی پورے ضلع میں عام اور تام فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے جس میں ساری رات عبادت کرنا 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو رمضان المبارک کا استقبال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جیسا کہ یہ جلسہ اور تقریب رکھی گئی ہے، اگر اس کے اندر رسومات اور آئندہ بدعات نہ شامل کی جائے تو یقیناً یہ بہت اچھا جذبہ ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں لکھا ہے فاستقبلوہ بالشوق والایمان، کہ رمضان کا استقبال شوق اور امنگ کے ساتھ کرو۔ حضرت معلّہ بن فضل مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرات تابعین کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رمضان المبارک تک پہنچائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمر کی درازی کی اور رمضان کے حصول کی دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی 3 مہینے پہلے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک عطا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دعائیں کی جا سکتی ہیں، رمضان کے حصول کی جستجو، تمنائیں اور آرزویں کی جا سکتی ہیں، اور ان آرزوؤں، جستجوؤں اور تمناؤں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں، ہم اپنے کام کاج کو، ہم اپنے مہینے بھر کے پروگراموں کو، مہینے بھر کی مصروفیات کو اس طرح سیٹ کر لیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں۔ اس مہینے کی عبادات میں جو سب سے بڑی عبادت ہے روزہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ روزہ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت، اور عبادات جتنی بھی ہے، وہ نماز ہو، حج ہو، تلاوت کلام پاک ہو، نفلی صدقات ہو، ان تمام عبادات کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اس کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، 12-13 گھنٹے بندہ بھوک کی، پیاس کی اور اپنی نفسانی شہوات کی لذتوں کی قربانی دیتا ہے، اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہے، گھر میں اس کی بیوی ہوتی ہے جس سے وہ اپنی جنسی تسکین حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اپنی بیوی سے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تقریباً 12-13 گھنٹے تپتی ہوئی دھوپ میں وہ ان چیزوں کی قربانی دیتا ہے، اپنی بھوک کو وہ برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وہ اپنے روزے کو پورا کرتا ہے۔ تو چونکہ روزہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب جب روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے تو میرے بھائیوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینے کی شان کے مطابق ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایع نشان اس کا بدلہ دیں گے۔ بلکہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا اعراب 2 طرح ہے، یہ عجزی بھی ہے اور اجزا بھی ہے۔ اگر اسے اجزا بھی پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روزے کا بدلہ نیکیاں نہیں ہے، جنت کے بالا خانے اور حوریں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔
تو میرے بھائیوں، یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم خاص طور پر روزوں کے رکھنے کا اہتمام فرمائے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک ایسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے جو انسانیت کے نام، اور آج ہمارے جتنے معاملات ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی مشکلیں ہیں، اور جس طرح کی بھی پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب کافی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر ہم اس کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کریم کو ہم داخل کریں گے، تو ہماری رسوائیاں، ہماری ذلت عزتوں کے اندر تبدیل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی کا ہمیں حصول ہوگا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں ایران کے شہزادے نے ایک مصرع کہا، درِ ابلق کسے کم دیدہ موجود، چت کبرا موتی لوگوں نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہے چت کبرا موتی لوگوں نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ اب اس شہزادے نے ایران کے شعراء کو، ادبا کو، فضلاء کو جمع کیا کہ میں نے شعر کا یہ مصرع کہا ہے، درِ ابلق کسے کم دیدہ موجود، اس کے آگے دوسرا مصرع جوڑیے۔ میں بھی لگانا چاہتا ہوں لیکن وہ مصرع لگ نہیں پا رہا ہے۔ تو ایران کے شعراء اور ادبا نے بڑی جستجو اور کوششیں کی، لیکن وہ اس مصرعے کے آگے دوسرا مصرع نہیں لگا سکے۔ تو شاہ ایران نے ہندوستان کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ہمارے شہزادے نے شعر کا ایک مصرع کہا ہے، آپ کے یہاں پر بڑے بڑے صاحب کمال شعراء اور ادبا موجود ہیں، آپ انہیں بلا کر کے اس شعر کو مکمل کروا دیجئے۔ بادشاہ نے اپنے ملک کے نامور شعراء اور ادبا کو جمع کیا اور ان کے سامنے شاہ ایران کی یہ فرمائش رکھی کہ شہزادے نے ایک مصرع کہا ہے، درِ ابلق کسے کم دیدہ موجود، اور اس کے آگے دوسرا مصرع لگانا ہے۔ ہندوستان کے شعراء نے بھی کوششیں کی لیکن وہ مصرع نہیں لگ پایا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی پریشان ہوئے۔ ان کی بیٹی تھی زیب النساء جو شاعرہ بھی تھی، اس نے والد صاحب سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ شاہ ایران کا ایک خط آیا ہے اور اس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس مصرعے کو مکمل شعر بنا دیا جائے۔ شاعروں نے کوششیں کی لیکن وہ شعر نہیں بن سکا۔ تو شہزادی نے کہا کہ ابا حضور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی۔ اس نے بھی کوشش کی لیکن مصرع نہیں جڑ پایا۔ اس نے غسل کیا اور اپنی آنکھ کے اندر سرما لگایا۔ سرما لگانے کے بعد بھی اس کی آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ باہر نکلا تو شہزادی کی زبان سے فوراً شعر کا دوسرا مصرع نکلا، درِ ابلق کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتانے سرما آلود۔ شعر بن گیا۔ چت کبرا موتی لوگوں نے بہت کم دیکھا ہے، مگر
महबूब की आंख का सुरमा आलूद वो पानी का कतरा जो उसकी आंख से निकला हो चितकबरा मोती कहलाने का बेहतरीन मिज़दाक। शेर मुकम्मल करके ईरान भेज दिया गया। वो शहजादा इस शायर के फजलो कमाल और इल्म से बड़ा मुतासिर हुआ और उसने दरख्वास्त की कि ये जिस शायर ने शेर को मुकम्मल किया है हम उसका एजाज़ व इकराम और उसे इनामात से नवाजना चाहते हैं, लिहाजा आप उन्हें हमारे यहाँ पर ईरान भेज दीजिए। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को जब ये फरमान मिला तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और परेशान हो गए कि मेरी बेटी पर्दा नशीन खातून है और उस ज़माने में सलातीन और उमरा की बेटियां और शहजादियां भी पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करती थी। आज जिस तरह हमारे माशरे के अंदर बेपर्दगी आम हो गई है, इस तरह उस ज़माने में बेपर्दगी का और फहाशी का सैलाब नहीं था। तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शहजादी ज़ैबुन्निसा से उस शहजादे की ये फरमाइश बताई तो शहजादी ने कहा कि अब्बा हुजूर इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं एक शेर लिख करके देती हूँ, आप उन्हें वो शेर भेज दीजिए। शहजादी ने एक शेर लिखा, दर सुखन मख्फी मनम चूबू ये गुल दर बरगे गुल। दर सुखन मख्फी मनम चूबू ये गुल दर बरगे गुल, हर के दीदन मेल दारत दर सुखन बीनद मुरा। मैं अपने कलाम में इस तरह पोशीदा और छुपी हुई हूँ जिस तरह के गुलाब की फूल और उसकी पंखड़ियों में खुशबू छुपी हुई होती है। जो मुझे देखना चाहता है वो मेरे कलाम को देख ले, मैं अपने कलाम के अंदर मौजूद हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने शहजादे की फरमाइश पर शहजादी का ये शेर ईरान भेज दिया, दर सुखन मख्फी मनम चूबू ये गुल दर बरगे गुल। जब शहजादे ने ये शेर पढ़ा तो उसे इत्मीनान हो गया। मैंने ये वाक़या इसलिए नकल किया है कि हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी कलाम कुरान करीम किताब हिदायत की शक्ल में दिया है। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला को देखना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब और नज़दीकी चाहते हैं, तो हमें कुरान करीम की तिलावत करना चाहिए। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान के अंदर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम और दौर का एहतमाम फरमाया करते थे। ये बहुत आज़ीम किताब है। ये जब जज़ीरतुल अरब के अंदर नाजिल हुई तो इसके नुज़ूल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को बड़ी बड़ी फुतूहात दी। जिन्हें जुहलाए अरब कहा जाता था वो जो है उम्मत के इमाम और मुख्तदा बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। तो मेरे भाइयों, ये किताब अपने अंदर बहुत अजीब तासीर रखती है। हम अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो अपने मसाइल के हल के लिए हम कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें। और ये ऐसी अजीम किताब है कि दुनिया के कुतुब खानों में जितनी भी किताबें मौजूद होंगी, किसी भी किताब के पढ़ने पर वो अजर व सवाब का वादा नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के पढ़ने पर अजर और सवाब के वादे किए। हदीस में फरमाया गया कि जो बंदा कुरान करीम का एक लफ्ज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकियां देते हैं।
اب قرآن کریم کے مضامین کو اور آیات کو سمجھ کر کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، 10 نیکیاں اسے ملنا طے۔ یہ ایسی عظیم کتاب کہ اس کے ایک لفظ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر اور ثواب دیتے۔ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قرآن کریم پڑھنے کا اسے اجر اور ثواب دیتے۔ اگر کوئی پریشان ہے، کاروباری اعتبار سے مشکلات کا شکار ہے، بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، کسی مقدمے کے اندر وہ اٹکا ہوا ہے، یا اس کا کوئی اہم کام نہیں ہو رہا ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ وہ سورہ یاسین کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان تمام معاملات کو، اس کے ان تمام مسائل کو حل فرما دیں گے سورہ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں پر موت کی سختی کو دور کرنے کے لیے سورہ یاسین کو پڑھو۔ سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے تو نزاع کی حالت کی جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کر دیتے ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے والے کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہی علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو عذاب قبر ہوتا ہے اور روح مال جسم کو عذاب دیا جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر سے ہوا جہاں 2 مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اور آپ نے 2 ہری ٹہنیاں ان دونوں قبروں کے اوپر لگائی اور فرمایا کہ جب تک یہ تازہ اور ہری رہے گی ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی۔ ایک کو عذاب پیشاب کے قطرات سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دوسرے کو چغلی اور غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو عذاب ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اولاً ہمارے مردوں کو عذاب نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، آمین۔ لیکن اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہو تو عذاب کی تخفیف کو اس کے دور کرنے کے لیے سورہ یاسین یا کلام اللہ کو بخشا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں کتاب دی ہے یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ رمضان جو مقدس مہینہ آنے والا ہے اس کے اندر ہم جو ہے تلاوت کلام الہی کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ ہم آج ہی اپنا نظام الاوقات اس طرح بنائیں اور اس جلسے سے یہ عہد کر کے ہم اٹھے کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے پورے روزے ہم لوگ رکھیں گے، تراویح کا ہم خاص اہتمام کریں گے، اپنے بچوں سے روزے رکھوائیں گے، عورتوں کو روزے کا پابند بنائیں گے، بچوں کو تراویح کا ہم پابند بنائیں گے، اور گھر کے اندر تلاوت کلام الہی کا ہم خاص معمول بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر ہم جو ہے نوافل کا اہتمام کریں گے، 5 وقتہ نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، اشراق اور اوابین کا اہتمام کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر نفلوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرائض کے اجر اور ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو ہمارے مفلوق الحال اور پریشان بندے ہیں ان کی ہم جو ہے خبر گیری کریں گے، ان کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کریں گے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
یہ غم خاری کا مہینہ ہے. پریشان انسانیت کے ساتھ ہم غم خاری کا معاملہ کریں، ان کے دکھ کو، ان کے درد کو، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جو ہم سے کوششیں اور کاوشیں ہو سکتی ہیں ہم ان کو کرنے کی جو ہے پوری جستجو اور لگن رکھیں. تو اور جتنی ہم سے تسبیحات ہو سکتی ہے اس مہینے میں ہم جو ہے اس کا اہتمام بنائیں کہ کم از کم ہم 100 مرتبہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا کریں گے، اور 300 مرتبہ کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ جو ہے ہم پڑھا کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات تھی کہ آپ نے فرض نماز ادا کی ہے، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جب کوئی گناہ ہو، اللہ کی معصیت یا نافرمانی سرزد ہو جائے، اس وقت استغفار کیا جاتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز کے بعد آپ جو ہے استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے تعلیم امت کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے امتیوں کی نماز کیسے ہوگی. پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا نمازی کو یاد نہیں، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی وہ بھی یاد نہیں، رکعتیں کتنی ہوئی وہ بھی یاد نہیں. ہمارا جو ہے ذہن نماز کے اندر کبھی دکان کے اندر ہوتا ہے، کبھی گھر کے اندر ہوتا ہے، کبھی کاروبار کے اندر ہوتا ہے، اور کبھی مسائل کے اندر الجھا ہوا ہوتا ہے. تو نماز جن کیفیات اور آداب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم وہ ادا نہیں کر سکتے. اس لیے نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ہم یہ کہا کرے استغفر اللہ. اور روزانہ اگر 300 مرتبہ ہم اس کا معمول بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ہمارے نیکیوں اور اجر و ثواب کے اندر اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائیں گے، ہماری معاشی تنگدستی کو، کاروباری معاملات کو اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی بدولت حل کریں گے، ہمیں باغات اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، نہریں اور چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور اولاد کی نعمت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لڑکے دیں گے. خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف جو ہے ہماری توجہ مبذول فرمائی ہے. تو رمضان کے اندر 100 مرتبہ کم از کم درود شریف، 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کلمہ 300 مرتبہ، اور 100 مرتبہ کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بخاری شریف کی آخری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑے اس کے فوائد و برکات ہیں. تو 100 مرتبہ اس کو پڑھے، اور 100 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کلمہ ہم پڑھے. اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ لوگ اس کا اہتمام رکھیں. انشاءاللہ رمضان ہمارا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی ہمیں حاصل ہوں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا جو مقصد اس آیت کے اندر بیان کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو ان اعمال کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر یہ احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس گناہ کا عذاب مجھے بھگتنا پڑے گا، اور جو میں نیکیاں کرتا ہوں ان نیکیوں کا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالی مجھے دیں گے۔ دل کے اندر یہ فکر اور احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی مجھے دیکھ رہی ہے، تو پھر آپ محفلوں کے اندر ہوں گے، بند کمروں کے اندر ہوں گے، اسفار کے اندر ہوں گے، بازاروں کے اندر ہوں گے، اور جشنوں کے اندر ہوں گے، اور اپنی صحراؤں کے اندر ہوں گے، جس بھی حالت اور جس بھی کیفیت کے اندر ہوں گے، اگر دل کے اندر یہ استحضار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی مجھے دیکھ رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی معصیت، نافرمانی اور گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا۔ اور اگر سرزد ہو جائے تو ہم جو استغفار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کریں گے۔ اور رمضان ہم نے جیسا گزارا ہے اسی طرح باقی کے 11 مہینوں کو گزارنے کا ہم عزم اور ارادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بڑے اجر اور ثواب کو لکھیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آج پہلے ہم یہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ رمضان کو حصول تقوی کے حساب سے، تقوی کے حصول کے لیے جن اعمال کو کرنا ہے ان اعمال کو کرتے ہوئے رمضان کو گزاریں گے۔ اس طرح اگر رمضان گزرے گا تو انشاءاللہ پھر باقی کے 11 مہینے بھی ہمارے اچھے سے گزریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں مشق کرائی ہے۔ 3 حلال چیزوں سے ہمیں روکا ہے، اور ہم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے تینوں حلال چیزوں کو، پانی کو، کھانے کو، بیوی کے ساتھ اپنی جنسی ضرورت پورا کرنے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ باقی کے 11 مہینوں میں اللہ کی جو نافرمانی والے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں بچا دے اور ہم اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوششیں کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے رمضان کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا، دعاؤں کے قبول ہونے کا، ہمارے مسائل کے حل ہونے کا، پریشانیوں کے دور ہونے کا اور رحمت اور مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنائے، آمین۔ حافظ محمد وقار صاحب صلی اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو سجانے کے لیے اور اس کو سنوارنے کے لیے بڑی کوششیں اور بہت ہی محنتیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو اور ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس پروگرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے والد محترم کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور جملہ مرحومین کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ جو یہاں پر مسجد بنی ہے یہ ہمارے حافظ صاحب کے والد مرحوم کے نام ہی سے موسوم ہے، اور حافظ صاحب نے بھی اس میں ماشاءاللہ اپنے گھر کی بھی رقم لگائی ہے، اور آپ لوگوں نے اور جنہوں نے بھی اس مسجد کے اندر تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں جو لوگ مساجد کے تعمیر کا کام کرتے ہیں، اس کو آباد رکھنے کے لیے کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں، یہ عین ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے مساجد کی تعمیر کرنا، اس کو آباد کرنا اور اس کی آبادی کی محنت کے اندر جڑے رہنا۔ اگر اس مسجد کے اندر کسی نے ایک اینٹ بھی دی ہوگی،
اس مسجد کے اوپر پانی بھی مارا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اجر اور ثواب سے محروم نہیں رکھیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قدر مفحص قطات، بٹیر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی اللہ کے گھر میں تعاون کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر جگہ دیں گے۔ ایسے غیر مسلم لوگ جو کافر اور مشرک تھے لیکن انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، انہوں نے مسجد بنائی، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور جنت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محل دیا۔ تو یہ مساجد کو بنانے کا کام میرے بھائیوں بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو اور اس کی تعمیر کو قبول فرمائے۔ ہمارے جو احباب اور جو ذمہ داران اور جو ٹرسٹ اس مسجد کے بنانے کے اندر تعاون کر رہا ہے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی اپنے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان تمام فضائل و برکات سے انہیں بھی اور ہم سبھی کو سرفراز فرمائے جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔